لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش فرما لیجیے بلند آواز سے، صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ میرے خیال سے مسجد ہے قریب میں شاید، جی جی کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اب تو مسجدوں میں باضابطہ پنکھے تو بہت پہلے سے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اے سی کا بھی انتظام ہوتا ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں جو ہے سرد ٹھنڈی، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، پانی کی بھی کوئی پریشانی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ نمازی نہیں ہے، افسوس یہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسی قوم بھی بستی ہے اس دنیا میں جن کے مکانوں کی چھتیں سلامت نہیں ہیں مگر پیشانیوں کے سجدے سلامت ہیں۔ ایسی قوم بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ پورے گھر شہید ہو گئے، ان کے عمارتیں بھی شہید ہو گئیں، گھر والے بھی شہید ہو گئے۔ اگر وہ تنہا بھی بچا ہے تو زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے بلکہ وہ یہی کہہ رہا ہے مالک جو تیری رضا ہے ہماری رضا ہے۔ بس وہ روتے ہوئے یہی کہتا ہے یا اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہ کرنا مالک، تو اجر دینے والا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، مالک تو ہی اجر دینے والا ہے۔ بعض مناظر ایسے آتے ہیں کہ صرف آنکھوں کو نہیں رلاتے، دل کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں ذہنوں کو۔ ایک نابالغ بچہ ہے، کیا عمر ہوگی اس کی، میرے خیال سے 10-12 سال، بس آپریشن تھیٹر میں ہے۔ یہاں تو ہاسپٹلائز ہو جائے کوئی پیشنٹ اور صرف بے ہوشی کا جکشن نہ ہو، صرف بے ہوشی کا جکشن، باقی ساری سویدھائیں ہوں، اے سی بھی ہو، بہترین نظم و نسق ہو، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں، لائٹنگ بھی ہو، دوائیں بھی بہترین ہوں، صرف بے ہوشی کا جکشن نہ ہو تو پروٹیسٹ ہونے لگے کہ بغیر بے ہوشی کے آپریشن کر دیا۔ لیکن اس روئے زمین پہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں کا پانی بھی کاٹ لیا گیا، بجلی بھی کاٹ لی گئی، دواؤں کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ اب جا کر کے کچھ پہنچی ہے سہولت۔ میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں، ٹارچ جلا کر کے اس بچے کا آپریشن کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اندھیرا ہے۔ بغیر بے ہوشی کے جکشن کے اس بچے کا آپریشن کیا جا رہا ہے، مگر اللہ کی قسم اس بچے کے جذبے کو سلام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ میں اس کی ماں کو سلام کروں گا کہ اس نے ایسا بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ماں کے حوصلے کو سلام کروں گا کہ جب ڈاکٹر نے چیڑ پھاڑ شروع کی، ارے سرجری ہو رہی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، اس بچے نے رونا بلکنا شروع نہیں کیا، اس نے وہی کام شروع کر دیا جو کربلا میں امام حسین نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے سب۔ اب تو دنیا کیا ہے، ایک گلوبل ولیج ہی تو بن گئی ہے دنیا، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپریشن ٹانگ کا ہے، زخم گہرا ہے اور ٹارچ جلی ہوئی ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت بھی وہ پڑھ رہا ہے جو مفتی مظفر صاحب نے اپنے خطبے میں پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شروع میں اس کو تھوڑی ٹیس لگی ہوگی تو اس کی آواز سے ظاہر ہوا کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر پھر میرے خدا نے کتنا کرم کیا، وہ بچہ موج میں اور پورے جس کو کہتے ہیں انہماک کے ساتھ ڈوب کر کے، یعنی یہ کہہ لو کہ عرفان، بحر عرفان کی موجوں میں غرق ہو گیا وہ بچہ، اور وہ جھوم کے قرآن پڑھ رہا جیسے گویا کہ اس کا آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہو۔ شفاء لما فی الصدور 11ویں پارے میں رب نے فرمایا کہ میرا قرآن تمہارے سینوں کی شفا ہے، میرا قرآن تمہیں شفا دیتا ہے،
یہ روحانی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ صاحبو یہ صرف روحانی بیماری ختم نہیں کر دیتا، اگر تمہارے ایمان کا لیول مضبوط ہے تو تمہاری جسمانی بیماریاں بھی قرآن ختم کر دے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ ذرا سا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر بھی اگر ہم صرف باتیں ہی کریں، باتیں کرنے سے حالات بدلتے تو کب کے بدل گئے ہوتے یار۔ آپ صرف باتیں کرتے رہیں کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے اور وہاں جا کے مزدوری نہ کریں، محنت نہ کریں، کھیت میں دانہ نہ ڈالیں، پسینہ نہ بہائیں تو فصل نہیں اگتی۔ بغیر راہ عمل پہ آئے ہوئے تمہاری تقدیریں کیسے بدل جائیں گی میرے ساتھیو؟ تقدیر بدلنا ہے تو واحد راستہ ہے۔ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور یہی تھا، یہی ہے، یہی رہے گا۔ اور تمہاری کامیابی کا فلسفہ اقبال نے صرف 2 مصروں میں بیان کر دیا، پورا فلسفہ نچوڑ کے رکھ دیا انہوں نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، واحد راستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، وہ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر پریسیڈنٹ امیر المؤمنین، صرف ایک کنٹری کے نہیں پورے خطے کے 22 لاکھ مربع میل آراضی کا جو پریسیڈنٹ ہو، اس کی طاقت کیا ہوگی سوچو۔ آج کسی کو ایک کرسی مل جائے نا ذرا ساری، اور وہ صرف ایک سٹی کا چیئرمین بن جائے تو اس کا بھیجا خراب ہو جاتا ہے۔ جن کے صحیح رہتے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، مگر پھر وہ اپنوں کو پہچاننا بند کر دیتے ہیں۔ ذرا سی طاقت ملے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس سے حضور نے فرمایا تھا میرے عمر اللہ نے تجھے ایسا دبدبا دیا ہے کہ جدھر کو تیرے قدم جاتے ہیں وہاں سے شیطان کے قدم بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے مالک نے اسلام کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں۔ حضور کے دربار سے جڑے تو صرف عمر تھے، حضور نے فاروق اعظم بنا دیا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ وہ امیر المؤمنین تھے، انہی کا دور خلافت تھا۔ ایک نمائندہ کسی ملک کا جس کو راجدوت کہتے ہیں وہ آیا تھا، ایمبیسیڈر جس کو بولتے ہیں وہ آیا تھا۔ آ کر کے مدینے میں اس نے پتہ پوچھا کہ تمہارے وزیر اعظم کا، تمہارے پریسیڈنٹ کا جسے تم امیر المؤمنین کہتے ہو، ان کا پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہمارا سردار کسی اچنبے والے ہال میں بنگلے میں نہیں رہتا ہے، وہ تو جیسے پہلے رہتا تھا اسی چھپڑ میں آج بھی رہتا ہے۔ اسے سن کے تعجب ہوا، پوچھتا پوچھتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو عمر کے اعتبار سے عمر رسیدہ تھی، عمر دراز خاتون تھی۔ اس خاتون سے وہ پوچھتا ہے کیا تمہارے امیر المؤمنین کے گھر کی طرف یہی راستہ جاتا ہے؟ کہا جی یہی جاتا ہے۔ اب اس کو تجسس پیدا ہوا، اس نے صرف اپنی جانکاری بڑھانے کے لیے پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے امیر المؤمنین ہیں کیسے؟ عورت نے بڑا نپا تولا جواب دیا لا یخدعو ولا یخدعو، کہ اس کی ٹوٹی چٹائی دیکھ کر، اس کے کپڑوں پہ لگے ہوئے پیبند دیکھ کر، اس کی خاکساری سادگی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، ہمارا امیر وہ ہے نہ تو دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ سبحان اللہ بابا، ایسا نہ ہو تمہیں دھوکہ ہو جائے اس کے کپڑے دیکھ کر غلط فہمی مت مان لینا۔ ہمارا امیر المؤمنین اگرچہ اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کے سوتا ہے مگر اللہ نے ایسی طاقت دی ہے بڑے بڑے پتھروں کو اشاروں میں پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے امیر المؤمنین کے کپڑوں پہ اگرچہ پیبند لگے ہوئے ہیں مگر کردار پاکیزہ اور صاف ہے۔ ایسا ہے ہمارا امیر المؤمنین، دل میں تجسس بڑا، اس کے قدم آگے بڑھے۔ یقین رکھنا دوستو، حضرت عمر ایک جگہ اپنے گھر کے باہر ایک گھر
گھر کے صحن مطلب گھر کے باہر ہی بیٹھے تھے اور ایسے ہی اپنا ایک کپڑا سر کے نیچے رکھ کے اس کے نیچے پتھر رکھا تھا، ایسے سو رہے تھے. نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، وداؤٹ اینی سیکیورٹی اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سو رہا ہے. کون سو رہا؟ عمر. یعنی آپ تصور کیجئے، مجھے لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ گاندھی جی بھی بڑے امپریس تھے حضرت عمر سے. وہ ایک اخبار نکالتے تھے، یہ 1937 کی اخبار کی کاپی گوگل پہ سرچ کرو گے تو مل جائے گی. ظاہر ہے اس وقت جنگ چل رہی تھی، آزادی کا آخری پیریڈ تھا، آخری مرحلہ تھا. تو گاندھی جی نے ہریجن نام تھا اخبار کا، اس میں یہ بات کہی تھی کہ میں ذمہ داروں سے، عہدیداروں سے کہتا ہوں کہ طرز حکومت اپنانا ہو تو وہ اپنائیں جو مدینے میں ابو بکر نے اپنایا تھا، عمر نے اپنایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جھوم کے ذرا ایک مرتبہ کلمہ شریف اور پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. جیسے قریب میں پہنچا وہ تعجب میں پڑ گیا. ان کا دبدبا قیصر و کسریٰ تک ہے، آدھی دنیا پہ حکمرانی ہے، مگر سادگی کا یہ عالم، کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں. کیسے سو رہا ہے عمر تنہا؟ اٹھایا، کہا آپ ہی امیر المؤمنین ہیں؟ فرمایا انا خادم المسلمین، میں ہی مسلمانوں کا خادم ہوں. سبحان اللہ. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سوچا تو بہت تھا مگر اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے جب عمر ایسا ہے تو تیرا نبی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب تیرا عالم یہ ہے تو تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا متاثر ہوا اور بڑا اچھا اثر لے کر کے گیا کہ آج ہمارے ان حضرات کے اندر یہ چیزیں رہ گئی ہیں جنہیں اللہ نے عہدوں سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں. میں نے آپ کا روڈ دیکھا، ابھی میرے ساتھ آئے عزیزم محمد شعیب، میں کہہ رہا تھا بتاؤ یہ ہمارا روڈ اگر گورنمنٹ نہیں بھی بنوا رہی ہے تو کیا علاقے کے ذمہ دار اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان گڑھوں میں اس میں کچھ جو ہے مٹی ڈلوا کر کے تاکہ مسافروں کو آرام ہو جائے؟ ہے یہ کیا بات ہوئی یار؟ عمر وہ ہیں، فرماتے تھے میری سلطنت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے، ایک روایت میں ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے، عمر ڈرتا ہے قیامت کے دن مواخذہ نہ ہو جائے میرا. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. اور ابھی ریسنٹلی کیجریوال نے بھی حضرت عمر کی لیڈرشپ کا ذکر کیا تھا، جو سی ایم دلی کے. ایسا ہوتا ہے لیڈر. وہی عمر بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ سوچ رہے ہوگے بہت زیادہ سیکیورٹی نہیں، اکیلے بس ایک خادم لیا ساتھ میں. ایک قاضی پورا کے لوگوں موبائلوں کا استعمال دین کی صحیح جانکاری کے لیے کرو، دوسروں تک صحیح پیغامات پہنچاؤ، اپنے غیروں تک بھی پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ اثر تو ضرور ہوگا. اور جس سرزمین پہ تم رہتے ہو یہاں صوفیہ ہی کا اثر ہے جو ہماری مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کردار اپناؤ، تنہا اکیلے. خادم سے کہا کہ بھئی چلو تم ہمارے ساتھ چلو، ایک سے دو جنے ذرا بہتر رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، ساتھ لے لیا اس کو.